अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज प्रोग्राम के आगाज़ में हम आपको एक इंतहाई अच्छी खबर देने जा रहे हैं। खबर यह है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के ज़ामिन गवादर फ्री जोन में एग्जीबिशन एंड ट्रेडिंग सेंटर समेत सी पैक के जो मुख्तलिफ मनसूबे हैं उनका आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से इफ्तिताह कर दिया गया है। इसी इफ्तिताह के मौके पर जो तकरीब थी उससे खिताब करते हुए उनका कहना था कि गवादर की हैसियत पाकिस्तान के लिए माशी गेटवे की है। गवादर पोर्ट को मुकम्मल फ़ाल बनाना और सी पैक से मुंसलिक मनसूबों की तकमील मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नाज़रीन, पाक चाइना मुश्तरका काविशों का नतीजा है कि गवादर को बहैसियत आलमी तिजारती मरकज़ बनाने और फ़रोग देने का एक अहम संग मील अबूर कर लिया गया है। सी पैक बैनुल-अक़वामी मार्केट के लिए आने जाने वाले कारकों के लिए भी अब मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो चुका है और गवादर से 5 कंटेनर्स पर मुश्तमिल पहली शिपमेंट चीन के शहर के लिए रवाना कर दी गई है, जो अगले माह अपने मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएगी। ये इत्तलात हैं इस हवाले से। अच्छा नाज़रीन, दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में निजी कंपनीज़ के साथ ग्रीन फील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट की जो मुफाहमती याददाश्त है उस पर भी दस्तखत हो चुके हैं। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का इस बारे में कहना था कि हुकूमत तापी मनसूबे के तहत आज़रबाईजान, रूस और कुछ खलीजी ममालिक के साथ मुआहदे करने के लिए तैयार है। अगर ऐसा हो जाता है तो भारी ज़र मुबादला की जो बचत है वो होगी और तिजारती खसारा कम करने में मदद मिलेगी। पाक चाइना मुश्तरका काविशों से ही नाजरीन जी जो सी पैक मनसूबा है इसमें बहुत सारी कामयाबियाँ जो हैं वो हासिल हो रही हैं। ये कामयाबियाँ कौन सी हैं कुछ हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होंगे उनसे, और कुछ चीज़ें हमारी टीम ने आपके लिए एक पैकेज में समोई हैं, आपको दिखाते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गवादर फ्री जोन में कायम साउदर्न चाइना कमोडिटी एग्जीबिशन एंड ट्रेनिंग सेंटर गवादर पोर्ट और सी पैक के दीगर मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि गवादर की हैसियत पाकिस्तान के लिए एक मुआशी गेटवे की है। सी पैक जैसे गेम चेंजर्स मंसूबे को गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहली और बेहिसी के बायस शदीद नुकसान पहुंचा था। गवादर पोर्ट को मुकम्मल तौर पर फाल बनाना और सी पैक से मुंसलिक दीगर मंसूबों की तकमील हमारी अव्वलीन तरजीह है। पिछले 4 सालों में पिछली हुकूमत के 1 लाख टन कार्गो आया यहाँ। पिछले 1 साल में 6 लाख टन कार्गो हमने यहाँ पर अनलोड करवाया ताकि गवादर पोर्ट जो है वो बिजी हो, मसरूफ हो और पूरे पाकिस्तान का उसको फ़ायदा पहुँचे। $2.5 अरब जो वापस हमें मिला है चाइना से एग्जिम बैंक का, कौन करता है इस ज़माने में? इस कौम का भला यही इसी में है कि हम मिलकर काम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्तहिक माहीगीरों में चेक और तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता 15 माह के दौरान 6 लाख टन सामान गवादर बंदरगाह पहुंचा। जो लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान से बेलौस दोस्ती निभाई है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक खूबसूरत तरीन इलाका है। अल्लाह ताला ने इसको बेपनाह नेमतों से नवाजा है और सबसे पहले इसके ऊपर हक इस सूबे के बलोच और पख्तून और दूसरे हमारे इमाम का है, उसके बाद किसी और का हक है। इसी अगर सोच को हम आगे लेकर चलते तो यकीन कीजिएगा यहाँ पर तरक्की और खुशहाली के समंदर वो यहाँ पर हर जगह मौजूद होते। मनसूबा बंदी और तरक्की के वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि मखलूत हुकूमत ने गवादर की तरक्की का सफर वहीं से शुरू किया है जहां 2018 में छोड़ा था। 14 माह की कलील मुद्दत में वज़ीर आज़म की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान की मईशत को टर्न अराउंड करके बहाली और तरक्की की तरफ मोड़ दिया है। गवादर को बहैसियत आलमी तिजारती मरकज़ बनाने और फ़रोग़ देने की पाक चीन मुश्तरका काविशों ने एक अहम संग मील अबूर कर लिया है। 24 मई को गवादर से 5 कंटेनर्स पर मुश्तमिल पहली शिपमेंट चीन के साहिली शहर तियानजन के लिए रवाना की गई है, जो आइंदा 30 रोज में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगी। तर्जमान बलूचिस्तान के मुताबिक पाक चीन इक्तिसादी राहदारी बैनुल अक़वामी मार्केट के लिए आने जाने वाले कार्गो कैरियर संभालने के लिए पूरी तरह फाल हो गई है। गवादर बंदरगाह से एक्सपोर्ट का आगाज 2016 में हो गया था। उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नवंबर 2016 में गवादर की बंदरगाह से मेगा पायलट ट्रेड कार्गो का इफ्तिताह किया था। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में निजी कंपनियों के साथ ग्रीन फील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए हैं। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का कहना है कि हुकूमत ने तापी मंसूबे पर दोबारा काम शुरू करने के साथ
आज़रबैजान, रूस और कुछ खलीजी ममालिक के साथ मुआहदा करने के लिए बातचीत शुरू की है, जिससे ज़र मुबादला की बचत होगी और तिजारती खसारे को कम करने में मदद मिलेगी। रशीद साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ़ मनसूबों का आज इफ्तिताह किया है और ज़ाहिर है अपने खिताब के अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामिन है जो गवादर है और जो यहाँ पर मनसूबे जारी हैं चीन के ताउन से। कुछ इसी पे बात कर लेते हैं। रशीद साफ़ी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़िया कार स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। रशीद साहब फरमाइएगा, गवादर की अहमियत के हवाले से पहले तो हम जानना चाह रहे हैं और फिर इन मनसूबों की जानिब आते हैं जिनका आज इफ्तिताह किया गया। जी बहुत शुक्रिया आसमा। वज़ीर आज़म साहब ने आज गवादर ही में इस बात का इआदा किया है कि गवादर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस पूरे ख़ित्ते का अहम तरीन बंदरगाह साबित हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा काम हो चुका है। और आज वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुसूसी तौर पर गुज़िश्ता 4 साल जो तातुल रहा था तकरीबन, उसका भी उन्होंने ज़िक्र किया, लेकिन अपने पीडीएम के 16 माह की कारकर्दगी का भी उन्होंने बहुत वजाहत से बात की। और गवादर पर इस वक्त तेज़ी से काम जारी है और आप जानती हैं कि वहाँ पे जो है तिजारती सरगर्मियाँ भी शुरू हो चुकी है। सी पैक का एक अहम हिस्सा है। पाक चीन दोस्ती के हवाले से भी गवादर की बहुत बड़ी अहमियत है और चीन जो हमारा बहुत करीबी दोस्त मुल्क है, उनकी भी दिली ख्वाहिश है कि गवादर का बंदरगाह एज़ सून एज़ पॉसिबल ना सिर्फ फ़ाल हो बल्कि दुनिया के लिए एक हब की हैसियत इख्तियार करे। और अब हमारे लिए खुशी की बात यह है कि सऊदी अरब, यूएई और इसके साथ कतर और ईरान जैसे ममालिक भी गवादर के बंदरगाह और गवादर और सी पैक से रिलेटेड जो बाकी प्रोजेक्ट्स है उसमें पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार है और चीन को भी इस पर कोई एतराज़ नहीं ठीक है। ये बड़ी अहम बात है कि दीगर ममालिक जो हैं उनको भी इसमें शामिल होना चाहिए है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि अब जो गवादर पोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल है, और जिस तरह से आपने दीगर ममालिक का जिक्र किया है, कतर हो गया, ईरान हो गया, बाकी ममालिक हो गए, अब वो पूरी तरह से इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, या अभी आप ये बताएंगे हमें कि नहीं इसमें थोड़ा टाइम है इसके मुकम्मल फ़ाल होने में? देखिए, टेक्निकली तो गवादर का बंदरगाह का जो है वो उसकी तामीर और जो बंदरगाह के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो मुकम्मल है। हाँ। अब बहुत जहाज़ भी रवाना हो गया जी, चाइना के लिए। जहाज़ भी रवाना हो चुके हैं और आजमाइशी जहाज़ों के अलावा ये जो जिस जहाज़ का आप जिक्र कर रही हैं ये तो बाकायदा तिजारती मकासद के लिए रवाना किया गया जहाज़ था। अब बहुत सारे जो इंटरनेशनल मुआहदे हैं और इंटरनेशनल रूट्स यहाँ पे डाइवर्ट होने हैं, बहुत सारे ममालिक ने यहाँ पे तिजारती के हवाले से अपने तरजीहात सेट करने हैं, ट्रैफिक को यहाँ पे डाइवर्ट करना है। आप जानती है कि चीन जो रास्ता इस वक्त दुनिया से कनेक्टिविटी के लिए समंदरी रास्ता इख्तियार जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही तवील है। गवादर के फ़ाल होने से उनको ना सिर्फ ना सिर्फ खलीजी ममालिक बल्कि यूरोपी ममालिक तक पहुँचने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो मेरे ख़्याल में मुकम्मल फ़ालियत के लिए अब हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने अपने हिस्से का काम कर लिया, ये 16 महीने, अगर ये 4 साल हमने ज़ाया ना किए होते तो इस वक्त यकीनी तौर पर जो गवादर का बंदरगाह दुबई या इससे जिस तरह यमन और जिस तरह जो बाकी खलीजी ममालिक है जिनके फ़ाल बंदरगाह है बड़े बड़े, उसी तरह एक बंदरगाह होता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब हम तवक्को कर रहे हैं कि आने वाले साल से यहाँ पे इंटरनेशनल जो तिजारती सरगर्मियाँ वो शुरू हो जाएंगी। रोड कनेक्टिविटी का एक थोड़ा एक इशू है, लेकिन काशगर ता गवादर का जो एक मंसूबा चीन के ताउन से पाकिस्तान जो ज़ेर गौर है एक मुआहदा, एक जो मंसूबा, अगर वो पाए तकमील तक जल्द पाता है तो कम से कम अगर सिर्फ चीन के ट्रैफिक शुरू हो जाए तब भी गवादर का बंदरगाह जो है इंतहाई मसरूफ़ हो जाएगा। और सिर्फ सी पैक के जो इकनॉमिक जोन है उसमें सिर्फ 2 से 3 पे अभी तक काम हो चुका है। जो 9 मुकम्मल इकनॉमिक जोन जब बनेंगे तो गवादर इंतहाई मसरूफ़ बंदरगाह होगा
پاکستان کے لیے بھی یہ سود مند اور فائدہ مند ہوگا. اور ہمارے ظاہر جو ہے دوست ممالک جتنی اس کے اوپر مصروفیت بڑھ رہی ہوگی اتنا پاکستان کی معیشت بڑھ رہی ہوگی, آگے جا رہی ہوگی, ظاہر اس کو فائدہ ہو رہا ہوگا. اچھا ایک اور چیز, اسلام آباد میں بھی آج ہم نے دیکھا ہے کہ نجی کمپنیز کے ساتھ جو ہے ایک ایگریمنٹ جو ہے سائن کیا گیا ہے وزیر مملکت مصدق ملک کی جانب سے, گرین فیلڈ ریفائنری پروجیکٹ. یہ ذرا ہمیں سمجھائی گئی کیا ہے, کیوں یہ کیا جا رہا ہے معاہدہ, کیسے پاکستان کے لیے یہ فائدہ مند ہے؟ اس کا تناظر آپ کے پروگرام میں ہم نے کئی دفعہ ذکر اس موضوع پہ پہلے بھی بات کی تھی. جب روس کے ساتھ پاکستان کا تیل کا معاہدہ ہوا تو ایک نقطہ اٹھایا گیا جو ناقدین تھے ان کے خیال میں پاکستان کے پاس ریفائنریز کی جو کیپیسٹی ہے وہ یورپین کروڈ آئل کے لیے اس کی زیادہ اس کی کیپیسٹی ہے. لیکن آج مصدق ملک صاحب نے بات کلیئر کر دی کہ یہ بات اور یہ تاثر غلط ہے. ایک تو روس کے ساتھ جو ہمارے تیل کا معاہدہ ہوا ہے وہ انہوں نے کہا کہ چونکہ روس یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایگزیکٹ قیمت دنیا کو بتائیں, لیکن انہوں نے یہ بات بالکل ریکارڈ پہ کہی کہ یہ معاہدہ پاکستان کے لیے انتہائی سود مند ہے اور اب جو پی ایس او ہے اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ روسی تیل کروڈ آئل کو صاف کرنے کی کیپیسٹی اس میں آ چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتی ہے کہ پاکستان نے آذربائیجان کے ساتھ بھی LNG کے حوالے سے ایک بہت بڑا معاہدہ کیا ہے, اور وہ معاہدہ بھی انتہائی اہم اس لحاظ سے ہے کہ پاکستان کے ٹرم کنڈیشن پہ وہ معاہدہ پائے تکمیل تک پہنچا ہے. یعنی پاکستان جتنا بھی چاہے گا اور جس وقت بھی چاہے گا وہ آذربائیجان سے LNG پاکستان منگوا سکتا ہے. اگر پاکستان کو ضرورت نہیں ہوگی, جس طرح عموماً کچھ موسم میں سال کے کچھ مہینوں میں ہمیں LNG کی کم استعمال کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن تب اگر پاکستان نہیں چاہے گا تو آذربائیجان پابند نہیں کرے گا کہ ضرور ہم ان سے LNG ٹھیک خریدیں ہے, گے. جیسے اگر سرد موسم ہے, ہماری ضرورت زیادہ ہے تو وہ اس حساب سے ہمارے پاس ہوگا, اور اگر گرمیوں میں جیسے کہ اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ سی ضرورت اس کی نہیں ہوتی ہے تو اس میں بھی پاکستان کو کوئی نقصان اس کا نہیں ہونے والا ہے. دونوں صورتوں میں اگر ایگریمنٹس جو ہیں یہ طے پا جاتے ہیں, اور مصدق ملک صاحب کا کہنا یہی ہے کہ ہم مکمل طور پر ان ایگریمنٹس کے لیے تیار ہیں, آذربائیجان سے, روس سے اور کچھ دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ بھی. بہت شکریہ رشید صافی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اس اہم یہ جو منصوبوں کے آج افتتاح ہوئے ہیں, عام منصوبوں کے حوالے سے ہم سے بات کریں تو خاص طور پر آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ گوادر بندرگاہ جو ابھی کوئی اتنی زیادہ ٹریفک جس پر نہیں ہے, لیکن اس پر جو معاملات بڑھتے چلے جائیں گے, ترسیلات جو ہیں یہاں سے زیادہ شروع ہو جائیں گی, تب ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بھی اسی رفتار سے ترقی کر رہی ہوگی جو یہاں پر ٹریفک بڑھتا چلا جائے گا. بہت شکریہ رشید صاحب ساتھ موجود رہنے کے لیے. اچھا ناظرین, اب بات کریں گے روس اور یوکرین کے مابین جو بحیرہ اسود اناج معاہدہ تھا اس کے ختم ہونے کے جو اثرات آ رہے ہیں, اس کی پورے خطے کی ممالک سے ظاہر ہے کہ متاثر ہو رہے ہیں بہت سارے ممالک اس میں, اور صورتحال سنگین ہونے اور اس کے اثرات سے بچنے کے لیے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ بخوبی نبھاتا دکھائی دیتا ہے. وزیر خارجہ ہیں جی ہمارے بلاول بھٹو زرداری, بہت متحرک ہیں, اور اس حوالے سے سفارتی محاذ میں بہت زیادہ انہوں نے جو کامیابیاں ہیں وہ بھی سمیٹی ہیں. اب انہوں نے روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے ٹیلی فون پر بات کی ہے, ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے. اس رابطے میں دونوں رہنماؤں نے جو بات کی اس میں بلیک سی گرین انیشیٹو کے میعاد ختم ہونے, باہمی دلچسپی کے امور اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال ہوا. بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ بلیک سی گرین انیشیٹو کے میعاد ختم ہونے سے فوڈ سیکیورٹی اور مہنگائی کے چیلنجز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے میں یوکرین اور ترکی کے ساتھ جو ہونے والی گفتگو ہے اس پر انہوں نے روسی ہم منصب کو اپنے اعتماد میں لیا ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور اسلاموفوبیا کے خلاف اقوام متحدہ کی اجتماعی کارروائی کی ضرورت پر زور دیا ہے. مزید اس بارے میں کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. پاکستان بحیرہ اسود اناج معاہدہ ختم ہونے پر خطے میں اس کے ممکنہ اثرات سے بچنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہا ہے, اور اسی سلسلہ میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے. دونوں رہنماؤں میں ہونے والے گفتگو کے دوران بلیک سی گرین انیشیٹو کی میعاد ختم ہونے سے عالمی سپلائی چین میں ممکنہ خلل سمیت باہمی دلچسپی کے امور اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ روسی ہم منصب سے دو طرفہ
اور دیگر معاملات پر بھی اچھی بات چیت ہوئی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ٹیلی فونک گفتگو میں روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے کہا کہ بلیک سی گرین انیشیٹو کی میعاد ختم ہونے سے دنیا بھر میں خوراک کی نقل و حمل کا نظام متاثر ہوگا، جس سے فوڈ سیکیورٹی اور مہنگائی کے چیلنجز بڑھیں گے۔ بلیک سی گرین انیشیٹو کی مدت میں توسیع کے لیے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ انہوں نے اس معاملے میں یوکرین اور ترکی کے ساتھ حالیہ بات چیت پر سرگئی لاروف کو اعتماد میں لیا اور پاکستان کی طرف سے بھرپور حمایت کا یقین بھی دلایا۔ وزیر خارجہ نے روسی ہم منصب کو دورہ پاکستان کے دعوت کی یاد دہانی کرائی، مستقبل میں دو طرفہ رابطے جاری رکھنے پر بھی زور دیا۔ چند روز قبل روس نے یوکرین کے ساتھ انائی راہداری منصوبہ میعاد مکمل ہونے پر ختم کر دیا تھا، جس سے لاکھوں ٹن گندم اور خوردنی تیل یوکرین کی بندرگاہوں پر برآمد ہونے کا منتظر ہے۔ اناج کے اس معاہدے میں توسیع نہ ہونے کے اثرات نہ صرف خطے کے ممالک پر پڑ رہے ہیں بلکہ افریقہ کے کئی ممالک بھی ترسیل متاثر ہونے پر خوراک کی قلت اور اس کی قیمتوں میں اضافے جیسے مسائل سے دوچار ہو رہے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے انہیں مشکلات سے بچنے کے لیے پاکستان کے کردار کو متحرک کر رکھا ہے۔ دوسرے جانب ترکی کے صدر رجب طیب اردوان بھی بحیر اسود اناج راہداری معاہدے کی بحالی کے لیے پر امید ہیں۔ خود روس بھی یہ کہہ چکا ہے کہ اگر اس کی شرائط پوری کی جائیں تو اناج راہداری معاہدہ کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوترس سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں قرآن مجید کے نسخوں کی توہین کے واقعات سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے اسلاموفوبیا کے خلاف اقوام متحدہ کی اجتماعی کارروائی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس سے قبل ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا نے بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ وہ بھارت کو انتہائی احتیاط برتنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ بھارتی جارحانہ بیان بازی علاقائی امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ بھارت کو مشورہ دیتے ہیں کہ شان و شوکت کے دعووں کے بجائے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی۔ سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں ہمایوں خان صاحب، سینئر صحافی ہیں، انٹرنیشنل افیئرس کے ماہر ہیں، اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ہمایوں صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ہمایوں سے پہلے تو شکریہ تشریف آوری کے لیے، اور دوسرا یہ ذرا فرما دیجیے گا پہلے کہ یہ بحیرہ اسود اناج معاہدہ جو ہے اس کو ختم کرنے کے بعد اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو تازہ ترین اپڈیٹ اس میں آئی ہے ہمارے پاس، وہ یہ ہے کہ روسی صدر نے افریقی ملکوں کو بہت بڑی ایک مقدار میں اناج جو ہے وہ تحفہ کرنے کی صرف پیشکش ہی نہیں کی ہے بلکہ اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا، اور اب یہ تحفہ دیا جائے گا افریقی ملکوں کو۔ پہلے تو ذرا بتائیے گا کہ یہ اعلان جو ہے یہ کن مقاصد کے تحت ہوا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشیا تو خود بہت زیادہ ایک طرح سے ٹربل میں ہی ہے نا اس جنگ کے بعد جو یوکرین کے ساتھ چھڑی ہے۔ جی تھینک یو اسما۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ معاہدہ سسپینڈ ہوا ہے ابھی، اس کو مطلب ختم جس طرح یہ کمپلیٹلی اس کو آف دا گریڈ ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جس طرح ابھی رپورٹ میں بھی دکھایا گیا اور ہم نے اس کے اوپر پہلے بھی کئی دفعہ گفتگو کی، تو ابھی اس وقت پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ کوششیں کر رہا ہے کہ اس کو ریوائیو کیا جائے۔ فارن منسٹر کی ابھی جو کوششیں تھیں جس میں سیکرٹری آف اسٹیٹ یو ایس کے ساتھ ان کی گفتگو اور باقی بہت سارے ان کے اپنے جو ہم منصب ہیں یو این کے جو ہیں سیکرٹری جنرل ان کے ساتھ، لیکن یہ جو دوسرا جو آپ نے کہا کہ اس کو وہ تحفہ دینے کی بات، تو میرا خیال ہے گڈ ول جنریٹ کرنے کے لیے، کریٹ کرنے کے لیے بھی ایک یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس وقت باقی ممالک کو یہ سپلائی نہیں ہو سکتی تو وہ افریقہ کے ممالک کو جو کہ بڑے عرصے سے کیونکہ گلوبل ساؤتھ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، وہاں پہ خوراک کی کمی ہے، پانی کے بحران ہے، بجلی اور اس طرح کی اور بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہیں اور کیٹاسٹرفیز آتی ہیں، تو یہ اس کا ایک حصہ سمجھا جا سکتا ہے، اس کو آپ پبلک ڈپلومیسی کہہ لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈیڈ لاک کہاں پر ہے؟ آپ نے کہا کہ ظاہر ہے ختم نہیں ہوا ہے، معطل ہوا ہے، لیکن اس کو دوبارہ نئے سرے سے کیا جا سکتا ہے، بحالی اس کی ہو سکتی ہے۔ ڈیڈ لاک کہاں پر ہے ہمایوں صاحب؟ جی ڈیڈ لاک اس کا تو پرائمریلی جو ہے وہ رشیا کی طرف سے ہے، اور اس میں اس کی ریزن یہی ہے کہ یونائٹڈ نیشن اس کا گارنٹر تھا اور ترکیہ جو ہے اس کا مین انیشیٹر تھا، تو اس میں اب جو ہے جب اس کی گفتگو کے اوپر دوبارہ بات شروع ہوئی ہے تو رشیا کی جو کچھ ڈیمانڈز ہمیں مختلف ان کا اگر ہم انالیسز کریں تو سمجھتے ہوئے یہ نظر آ رہی ہے کہ ان کی یورپی یونین کے ممالک کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ جو یوکرین کو سپورٹ کر رہے ہیں ملیٹریلی، اکنامکلی، پولیٹیکلی، اس کے اوپر ان کا اعتراض ہے، اور وہ بیسیکلی
ہم اس کو اگر دونوں نظریوں سے دیکھیں تو ایک طرف سے اگر ہم رشین پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو شاید وہ بجا اعتراض ہے، لیکن اگر ہم ویسٹرن ورلڈ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا یو این کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو شاید اس کو ہم بجا نہ سمجھیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ڈیڈ لاک ہے روس کی طرف سے، اس کے اوپر بات چیت شروع ہو چکی ہے، اور مجھے قوی امید ہے کہ آئندہ آنے والے کچھ دنوں یا ہفتوں کے اندر شاید اس کے اوپر ہم کوئی ایک راستہ نکال پائیں. پاکستان کی اس کے اوپر بہت زیادہ کوششیں ہیں. جی بلاول صاحب، فارن منسٹر بلاول صاحب کی جو ہے. اچھا میں یہ چاہوں گی کہ ذرا پاکستان کی امپورٹنس پہ بھی ہم بات کر لیں، کیونکہ یوکرینی وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی پاکستان کا رخ کرتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایفرٹس جو ہیں دونوں ملکوں کے درمیان، نہ صرف اس معاہدے کی بحالی کو لے کر، انفیکٹ ان دونوں کے درمیان جو جنگ ایک جاری ہے اس کو ختم کرانے کو لے کر بھی پاکستان بہت زیادہ ایفرٹس کرتا دکھائی دیتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو رابطے کیے گئے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یہ سود مند ثابت ہوں گے، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ یہ چلیں اس سے جنگ بے شک نہ رک رہی ہو، لیکن کہیں نہ کہیں معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی جانب لے جایا جا سکتا ہے. یہ ٹیلی فونک رابطے کیے گئے ہیں وزیر خارجہ کی جانب سے. جی بالکل، نہ صرف ٹیلی فونک رابطے کیے گئے، اس کے علاوہ بلاول صاحب کے جو مختلف انٹرنیشنل وزٹس تھے جہاں پہ انہوں نے امریکہ کے اندر دورے کیے، دنیا کے باقی مختلف کیپٹلز کے اندر جب وہ گئے تو اس میں بارہا یہ جو ہے کسی نہ کسی موقع پہ یہ گفتگو کا حصہ رہا کہ روس اور جو ہے یوکرین کے درمیان جنگ بندی کو کس طرح سے جو ہے تقویت دی جا سکتی ہے اور ایسے کون سے عوامل ہوں گے. اس میں ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ پاکستان اس سے پہلے بھی جو ہے دو بہت بڑی جو دنیا کی طاقتیں ہیں ان کو ملانے میں اس کا بڑا اہم کردار رہا. 1971 میں امریکہ اور جو چائنا کے درمیان رپروچما ہوا، اور اس کے بعد جو افغانستان کے اندر جنگ بندی ہوئی، جو دوحہ معاہدہ تھا، پاکستان اس کا بھی ایک بہت بڑا انٹرلاکیوٹر تھا. تو اس سینس میں پاکستان کی اہمیت اور زیادہ اجاگر ہو جاتی ہے. دیکھیں ہمارے تعلقات یوکرین کے ساتھ بڑے دیرینہ ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن بھی ہے، ایگریکلچر بھی ہے، ٹریڈ کے بہت سارے ہیں. اور اس دفعہ جب یوکرینین وزیر خارجہ ہے تو اس کے دوران بھی بہت سارے جو پورا اوور آل ہمارا ریلیشن شپ تھا اس کے اوپر گفتگو ہوئی. رشیا کے ساتھ ہم اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے چند سالوں سے، اور اس کے دوران مختلف وزٹس ہوئے، اور اب جو ہے رشین فارن منسٹر کا ایس سی او کے سمٹ میں بھی بلاول صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی، اور اب جو ان کی ٹیلی فونک کانورسیشن چند دن پہلے ہوئی اس میں اس پورے ریلیشن شپ کے اوپر بات کی گئی. اور سیکرٹری اسٹیٹ یو ایس جو ہیں ان کے ساتھ جب بات کی گئی تو تب بھی اس چیز کا اعادہ کیا گیا کہ یہ جو گرین انیشیٹو ہے اس کو کسی طرح سے ریوائیو کیا جائے، کیونکہ اس کا اثر پاکستان نہیں بلکہ پورے گلوبل ساؤتھ پہ پڑ رہا ہے. ویلیو چین جو سپلائی چین ہیں وہ ڈسرپٹ ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں فوڈ سیکیورٹی کے اوپر اثرات ہوئے ہیں، انٹرنیشنل انفلیشن بڑھی ہے، آئل اینڈ گیس کی پرائسز بڑھی ہیں. تو اگر اس کو بہتر کر سکنے کی اوپر پاکستان اپنا کردار ادا کر پائے تو یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بہتر ہوگا بلکہ گلوبل ساؤتھ کے تمام ممالک کے لیے ایک بہت بڑا اور اچھی خوشخبری ہوگی. اچھا، پاکستان نے جب بھی کچھ ایسے اقدامات لیے ہیں نیک نیتی سے لیے ہیں، اور اس میں اس نے یہ نہیں سوچا ہے کہ کسی ملک کے ساتھ جو ہیں وہ تعلقات جو ہیں وہ بگاڑنے ہیں. انفیکٹ ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ تعلقات کو بہتر کیا جائے، ایون بھارت کے ساتھ بھی. لیکن ابھی یہ بھارت کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے؟ ہمایوں صاحب، آپ نے چونکہ ریلیشن شپ کی بات کی ہے پاکستان کے مختلف ممالک کے ساتھ، تو ذرا یہ مجھے بتا دیجیے گا، یہ جو بھارتی وزیر دفاع کہہ رہے ہیں جی کہ اگر ضرورت پڑی تو ہماری جو فوج ہے وہ لائن آف کنٹرول جو ہے وہ کراس کر سکتی ہے. ایک تو یہ کہ فروری 2019 میں جو ہوا تھا، خاص طور پر جب ان کا طیارہ گرایا گیا، ابھینندن کو جس طرح سے پکڑا گیا، پھر خیر چھوڑ بھی دیا گیا چائے وائے پلانے کے بعد. لیکن یہ کہے گا کہ ایسے کیوں ہے کہ مودی کے خلاف جب بھی کچھ ہونے لگتا ہے بھارت کے اندر تو وہ سارے کا سارا رخ جو ہے اپنی توپوں کا وہ پاکستان کی طرف موڑ دیتے ہیں. اب جو تحریک عدم اعتماد ان کی لانے کی منظوری ہوئی ہے جو پیش کی جا رہی ہے، اس میں پاکستان تو ذمہ دار نہیں ہے، وہ تو ان کے اپنے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کیا جا رہا ہے. تو یہ توپوں کا رخ جو ہے وہ فوراً سے پاکستان کی طرف کر کے پھر سے وہ ہمدردی سمیٹنا چاہ رہے ہیں، انڈین عوام کی توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جی اسما، اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں. ایک تو ہمیشہ سے جو ہے اور پچھلے چند سالوں سے اسپیشلی 2014 کے بعد سے جب سے پرائم منسٹر مودی کی گورنمنٹ آئی ہے اور دوسری گورنمنٹ ہے، تو اس میں انہوں نے پاکستان کو ہمیشہ سے ایک فارن پالیسی کا ایشو بنایا، اور اس میں ان کی خواہش رہی ہے اور اس کے بعد ان کی توجہ بھی اس چیز پہ رہی ہے کہ جو سیکولر انڈیا تھا جس کو ساری دنیا سمجھتی تھی اور جس کو اپریشیٹ بھی کرتی تھی، اس کو انہوں نے ایک ہندوتوا کی جو پالیسی ہے، آر ایس ایس کی جو پالیسی ہے جس کے وہ خود بھی رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ انہوں نے پروموٹ کرنا شروع کر دیا. اور اس میں نہ صرف مسلمان جو وہاں پہ پریشان ہیں بلکہ جتنی بھی مائنورٹیز ہیں، جس میں سکھ ہیں، جس میں کرسچنز ہیں، جس میں اور بہت ساری مائنورٹی، بلکہ جو لو کاسٹ کے اپنے ان کے ہندو ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے زندگی تنگ کی ہوئی ہے. تو یہ ایک تو پالیسی یہ ہے. اور اب چونکہ مئی 2024 میں الیکشن آنے لگے ہیں تو پھر سے وہ اس چیز کو جو ہے بڑھاوا دے. اور یہ بیسکلی مئی میں جو منی پور میں جو انسیڈنٹ ہوا جس میں ایک ہندو میجورٹی جو ٹرائب تھا وہاں پہ اس نے ایک کرسچین جو
कुकी ट्राइब है और उसके अलावा जो नागा ट्राइब है उनके लोगों के साथ ज्यादती की। फिर जो अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई जहाँ पे 2 खवातीन के साथ जो है वहाँ पे परेड और ये उनको सारी परेड करा गया, जिसको पूरी दुनिया में पर्टिकुलरली जो अमेरिकन जो उनकी गवर्नमेंट है प्रेसिडेंट बाइडन की, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसके ऊपर बड़ा सख्त नोटिस लिया। तो ये इन सारी चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए जो अमित शाह साहब हैं उन्होंने जो है एक बयान दिया। अगर आप उनके बयानों को देख लें तो उन्होंने पिछले चंद सालों में इस तरह के कई बयान दिए। 2019 का जो वाक़या है जो कि बड़ा ही अंधोनाक वाक़या इन सेंस के जो कश्मीर का स्टेटस उन्होंने 370 और 35A जो है उसको खुद ब खुद एब्रोगेट करके जो है वहाँ पे मुसलमानों के साथ किया। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं तवज्जो हटाने के लिए। बिल्कुल तवज्जो हटाने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ ये बड़ा ज़रूरी है हुमायूं साहब कि अगर हम पाकिस्तानी ये समझ रहे हैं, हम ये जानते हैं, पूरी दुनिया ने देखा है कि सिर्फ़ और सिर्फ गीदड़ भपकियाँ हैं, तो जो भारतीय अवाम है उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ हो रही होती है तो उसके बाद फ़ौरन से जो है वो तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान की तरफ रुख कर लिया जाता है। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग जो हैं सेंसिबल वहाँ पर भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे जो अब मोदी के ख़िलाफ़ हैं और तहरीक लाने पर बहुत ज़ोर उन्होंने दिया था उनके खिलाफ। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब, आप मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे थे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद था। शिमाली कोरिया का जो आए रोज़ मिसाइल तजुर्बात करने पर आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बना रहता है, इस बार भी दुनिया की नज़रें शिमाली कोरिया पर लगी हैं, लेकिन वजह अब की बार कुछ और है। वजह यह है कि रूस के वज़ीर दिफा और एक चीनी वफ्द जो है अहम दौरे पर प्यांगयांग पहुँचे हैं। दोनों बड़ी ताकतों की जानिब से ये दौरे एक ऐसे वक्त में किए जा रहे हैं जब कोरियाई जंग के खात्मे की 70वीं सालगिरह के मौके पर शिमाली कोरिया में यौम फतह मनाया जा रहा है और वहाँ दिफाई नुमाइश भी मुनक्किद की जा रही है। अच्छा नाज़रीन, रूसी वज़ीर दिफा ने सदर पुतिन का एक ख़त भी किम जोंग उन को पहुँचाया है, उनको पेश किया है। शिमाली कोरिया के रहनुमा का कहना था कि रूसी फ़ौजी वफ़द की आमद से दोनों मुल्कों के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक और रिवायती ताल्लुकात हैं वो मज़ीद मजबूत होंगे। उन्होंने रूसी वफ़द को दिफाई नुमाइश का दौरा भी कराया। जर्मन नशरियाती इदारा रिपोर्ट कर रहा है कि जदीद मिसाइलों के तजुर्बात की वजह से शिमाली कोरिया को आलमी सतह पर अलग थलग करने की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन रूस और चीनी वफूद के दौरों को काबिल ज़िक्र सिफारती इक़दाम के तौर पर देखा जा रहा है। ख़ास तौर पर अमरीका और मगरबी ममालिक इन मामलात पर नज़र रखे हुए हैं। इन वफूद के एक ही वक्त में शिमाली कोरिया के दौरों के क्या मकासद हो सकते हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट में। रूसी वफ्द और चीनी वफ्द बशमूल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पोलिट ब्यूरो की रुकन ली होंग जोंग रवां हफ्ते शुमाली कोरिया पहुंचे थे, जहां कोरियाई जंग के खात्मे की 70वीं सालगिरह के मौके पर शुमाली कोरिया में यौम फतह मनाया गया। नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि तकरीबात में रूसी वज़ीर दिफा और एक आला सतह चीनी वफ्द खुसूसी तौर पर शरीक थे। वज़ीर दिफा ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का खत भी किम जोंग उन को पहुंचाया। जवाब में शुमाली कोरिया के रहनुमा ने रूसी सदर का शुक्रिया अदा करते हुए रूस के फौजी वफ्द की मुल्क आमद को खुश आइंद करार दिया और कहा कि मुलाकात से दोनों मुल्कों के दरमियान रवायती ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने रूस के वजीर दिफा को अपने मुल्क की एक दिफाई नुमाइश का दौरा कराया, जिसमें ममनुआ बैलिस्टिक मिसाइलों की खास तौर पर नुमाइश की गई थी। रूसी वजीर दिफा ने शुमाली कोरिया की फौज को दुनिया की सबसे ताकतवर फौज करार देते हुए उसकी तारीफ की। चीनी वफ्द की क़यादत पोलिट ब्यूरो की रुकन ली होंगजोंग कर रहे हैं, जो मुल्क की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन भी हैं। जर्मन नशियाती मीडिया ने रिपोर्ट किया कि शुमाली कोरिया को आलमी सतह पर अलग थलग करने की कोशिशें होती रही हैं, ताहम रूस और चीनी वफूद की शिरकत को एक काबिल जिक्र सिफारती इक़दाम के तौर पर देखा जा रहा है। रूस शुमाली कोरिया के मजबूत इत्तेहादियों में से एक है और वो दोस्ताना ताल्लुकात को फ़रोग़ देता रहा है। 2020 के अवाइल में कोरोना की वबा की वजह से चीन ने वायरस के खतरे के सबब तिजारत बंद कर रखी थी, ताहम गुज़िश्ता बरस ये तिजारत दोबारा शुरू हुई। शुमाली कोरिया के लिए बीजिंग के नए सफ़ीर ने भी इसी बरस अपना ओहदा संभाला है। उधर जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया के दरमियान सिफारती मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं, जबकि किम जोंग उन ने हथियारों की तैयारी में ज़बरदस्त इजाफा किया है। गुज़िश्ता हफ्ते एक अमरीकी फ़ौजी की सरहद उबूर करके शुमाली कोरिया में दाखिल होने के बाद से जजीरा नुमा में कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ है। अमरीका और जनूबी कोरिया की हालिया मशकों की वजह से भी खफा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली कोरिया पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले हथियारों की तैयारी पर पाबंदी आयद है, लेकिन इसके बावजूद शुमाली कोरिया की जानिब से मिसाइल तजर्बात का सिलसिला जारी है। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में फ़ौज ने बगावत करते हुए सदर मोहम्मद बाजूम की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। नशियाती इदारा है बरतानवी BBC, उसके मुताबिक नाइजर फ़ौज ने नेशनल TV चैनल पर आकर हुकूमत का तख्ता उलटने और इक़्तिदार संभालने का ऐलान किया।
فوجی بغاوت کے بعد ملک کا آئین، تحلیل اور تمام ادارے معطل کر دیے گئے ہیں۔ ملکی سرحدیں سیل کرتے ہوئے یہاں کرفیو بھی نافذ کر دیا گیا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ نائجر کے صدر محمد بازوم کو بدھ کی صبح سے ہی صدارتی محافظوں نے حراست میں لے رکھا ہے، اور رپورٹس یہ کہتی ہیں، یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ صدر بازوم صدارتی محافظ دستے کے کمانڈر جنرل عمر کو عہدے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ آرمی جنرل کو ہٹانے پر فوج نے مزاحمت کی اور صدر مملکت سے استعفیٰ طلب کر لیا، لیکن مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر انتہائی اقدام اٹھا لیا گیا۔ صدارتی دفتر نے آمینوں کے اقدام کو ریاست کے خلاف بغاوت قرار دیا ہے۔ مختلف شہروں میں جمہوریت پسند عوام سڑکوں پر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے بھی نائجر کے صدر کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، نائجر میں حکومت کا تختہ الٹنے کی نوبت کیسے آئی اور اس بغاوت کے نائجر کی قوم پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ ساری چیزیں اس رپورٹ میں۔ مغربی افریقی ملک نائجر میں فوج کے گروپ نے جمہوری صدر محمد بازوم کو اقتدار سے برطرف ملک کی سرحدوں کو بند اور کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی AFP اور رائٹرز نے رپورٹ کیا کہ کرنل میجر احمدو عبد الرحمان نے دیگر 9 فوجیوں کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دفاعی اور سیکیورٹی فورسز نے صدر بازوم کی حکومت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ملک کے آئین کو تحلیل کر دیا ہے۔ نائجر کے صدارتی دفتر نے فوجیوں کے اقدام کو ریاست کے خلاف بغاوت قرار دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ صدر بازوم صدارتی محافظ دستے کے کمانڈر جنرل عمر کو ہٹانا چاہتے تھے، لیکن جنرل کو ہٹانے پر فوج نے صدر سے استعفیٰ مانگ لیا۔ تاہم صدر بازوم نے مستعفی ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ ملک میں اس فوجی بغاوت کے خلاف صدر محمد بازوم کے حامی سڑکوں پر نکل آئے اور معزول صدر کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ معزول صدر محمد بازوم کا کہنا تھا کہ شہری طویل جدوجہد کے بعد حاصل ہونے والی کامیابیوں کی حفاظت کریں گے۔ رپورٹس میں بتایا کہ مغربی افریقی ملکوں کے گروپ نے بغاوت کی کوشش کی مذمت کی اور یہ سفارش کرنے والوں سے جمہوری طور پر منتخب صدر کو فوری اور غیر مشروط آزاد کرنے کا مطالبہ کیا۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ امریکہ نائجر کے آئینی نظام کو طاقت کے ذریعے پامال کرنے کی کوششوں کی مذمت کرتا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہماری شراکت داری جمہوری طرز حکمرانی کے تسلسل پر منحصر ہے۔ یورپی یونین کے اعلیٰ سفارتکار جوزف بورگل نے لکھا، وہ نیامی میں جاری واقعات سے بہت پریشان ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے طاقت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کرنے اور جمہوری طرز حکمرانی، امن اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے تمام فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور آئینی نظم کے تحفظ کو یقینی بنانے کی بھی اپیل کی۔ رپورٹس کے مطابق نائجر اور اس کے اطراف کے ملکوں میں بغاوت ایک عام بات ہے۔ نائجر کے اطراف کے علاقے حالیہ برسوں کے دوران غیر مستحکم رہے ہیں۔ پڑوسی ملکوں مالی اور برکینا فاسو میں سن 2020 سے متعدد بغاوتیں ہو چکی ہیں۔ نائجر میں بھی 2021 میں بغاوت کی ناکام کوشش ہو چکی ہے، جب صدر بازوم کو حلف لینے سے روکنے کے لیے 2 دن پہلے کوشش کی گئی تھی۔ یہ تینوں ممالک اپنے مشترکہ سرحدی علاقے میں شدت پسند اسلامی گروپوں کی سرگرمیوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ لڑائی نائجر کے دارالحکومت نیامی سے بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ نائجر پڑوسی ملک نائجیریا کی سرحد سے ملحق جنوب مشرقی علاقوں میں بھی عسکریت پسندوں سے جنگ لڑ رہا ہے۔ پروگرام میں کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ موسمیاتی تبدیلیوں کی بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین، شدید گرم موسم اور ہیٹ ویوز کے باعث یورپ کے جنگلات اس وقت شدید آگ کے لپیٹ میں ہیں، جہاں آگ بجھانے اور دیگر امدادی کارروائیوں کے دوران 40 سے زائد کارکن ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہزاروں افراد کو قریبی علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق یونان کے جنگلات میں 61 مقامات پر آگ لگی ہے، جس پر قابو پانے کے لیے یورپی یونین کے 10 ملکوں نے 500 فائر فائٹرز، 100 گاڑیاں اور آگ بجھانے کے لیے استعمال ہونے والے 7 طیارے بھیجے ہیں، جبکہ ترکی، مصر اور دوسرے ملکوں نے بھی امداد بھجوائی ہے، لیکن امدادی کارکنان کو شدید گرمی اور تیز ہواؤں کے باعث آگ پر قابو پانے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ الجزائر، تیونس اور اٹلی میں مختلف جنگلات اور متعدد سیاحتی مقامات بھی آتش زدگی کی لپیٹ میں ہیں۔ فرانس، کروشیا، اسپین اور پرتگال کے مختلف جنگلات میں لگی آگ نہ صرف قریبی علاقہ مکینوں کو زندگیاں ان کے متاثر کر رہی ہے، بلکہ اس سے جنگلی حیات کو بھی خاصا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور انفیکٹ پہنچ بھی رہا ہے یہ نقصان۔ اس بارے میں ایک رپورٹ ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ یونان کے جنگلات میں لگی آگ پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا۔ آگ پورے وسطی یونان کو لپیٹ میں لینے لگی ہے۔ اس آگ نے کھیتوں اور کارخانوں سمیت راستے میں آنے والی ہر چیز کو خاکستر کر دیا۔ خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق یونان میں 61 مقامات پر آگ لگی ہوئی ہے۔
شدید گرمی اور تیز ہواؤں نے آگ کو مزید بھڑکا دیا ہے۔ متاثرہ علاقوں سے لوگوں اور مال مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ یونان کی فضائیہ کا آگ بجھانے والا ایک طیارہ منگل کے روز جنوبی یونان میں جنگل کی آگ بجھانے کی کوشش کے دوران گر کر تباہ ہو گیا تھا اور اس پر سوار دونوں پائلٹ ہلاک ہو گئے تھے۔ موسم گرما میں جنگلات میں لگنے والی آگ کے واقعات جن کی وجہ آب و ہوا کی تبدیلی کو قرار دیا گیا ہے، بحیرہ روم کے علاقے کے دوسرے ملکوں میں بھی پیش آ رہی ہیں۔ حالیہ دنوں میں ان واقعات کے نتیجے میں الجزائر میں کم از کم 34 اور منگل کے روز اٹلی میں 2 لوگ ہلاک ہوئے۔ یونانی وزیر اعظم نے قبرص کا طے شدہ دورہ منسوخ کر دیا اور یونان کی مسلح فوج نے 3 دن کی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یونان میں گرمی کی مسلسل تیسری لہر سے درجہ حرارت 40 ڈگری سے تجاوز کر گیا ہے، جبکہ جنگلات میں کئی دنوں سے لگی آگ کو تیز ہواؤں نے مزید بھڑکا دیا ہے۔ قریبی علاقوں کے مکینوں کو محفوظ مقاموں پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ یورپی یونین نے آب و ہوا کی تبدیلی کو یورپی براعظم میں جنگل کی آگ کے بڑھتے ہوئے واقعات اور ان کی شدت میں اضافے کی وجہ قرار دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ 2017 کے بعد سال 2022 جنگلات کی آگ سے پہنچنے والے نقصان کے اعتبار سے دوسرا بدترین سال تھا۔ فائر سروس کی ایک ترجمان نے بتایا کہ سب سے زیادہ آگ جنوب مشرقی جزیرے اور شمال مغربی جزیرے کورفو میں لگی، جو دونوں مقبول سیاحتی مقامات ہیں، جبکہ ہم دوسرے مقامات پر آگ کے دوبارہ بھڑکنے کے بہت سے معاملات سے نمٹنا ہے۔ کورفو کے مزید 5 علاقوں میں سے لوگوں کو انخلاء کا حکم دے دیا گیا ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین نے 10 رکن ملکوں سے 500 فائر فائٹرز، 100 گاڑیاں اور آگ بجھانے کے لیے استعمال ہونے والے 7 طیارے بھیجے ہیں، جبکہ ترکی، اسرائیل، مصر اور دوسرے ملکوں نے بھی امداد بھجوائی ہے۔ امداد فراہم کرنے والے ملکوں میں اٹلی بھی شامل ہے، جبکہ وہ خود جنگلات میں آگ اور شدید موسمی حالات سے متاثر ہے۔ عالمی نیوز رپورٹس کے مطابق جزیرے میں ایک جنگلاتی آگ کے باعث پالیرمو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو عارضی طور پر بند کرنا پڑا۔ آگ سے جلے ایک گھر سے 2 مردوں کی لاشیں ملی۔ مقامی عہدیداروں نے کہا کہ سسلی میں 55 مقامات پر آگ لگی ہوئی ہے، جبکہ وہاں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ رہا ہے۔ دوسری جانب جنوب مشرقی فرانس میں آگ بجھانے والے عملے نے مختلف مقامات پر لگنے والی آگ کو بجھایا۔ 300 فائر فائٹرز اور آگ بجھانے والے ایک ہیلی کاپٹر نے حصہ لیا۔ مغربی صوبے میں ایک اور جنگل میں اس کے ایک روز بعد قابو پایا گیا، جبکہ اس نے کم از کم 14 گھروں کو جلا دیا ہے۔ ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھی، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جاتے جاتے ہمارا اسپیشل سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد سائبیریا میں مسافر بردار ہیلی کاپٹر ہائی وولٹیج تاروں سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ہیلی کاپٹر میں 12 سیاح اور عملے کے 3 ارکان سوار تھے۔ ریسکیو ادارے نے امدادی کاموں کے دوران 7 افراد کو زخمی حالت میں ملبے سے نکال لیا، جبکہ بری طرح جھلس جانے کے باعث 6 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ سائبیریا میں فضائی حادثات عام ہیں، جس کی بڑی وجہ موسم کی خرابی ہونے کے علاوہ ان علاقوں میں پرواز کے لیے استعمال ہونے والے طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کا قدیم ہونا بھی ہے۔ نیدرلینڈز کے ساحل کے قریب 3000 گاڑیوں سے لدے بحری جہاز میں آگ لگ گئی۔ اس حادثے میں ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ کارگو جہاز پر لگی آگ بجھانا ناممکن ہے کہ بحری جہاز جرمنی سے مصر کی جانب روانہ تھا۔ جہاز کے عملے کو سمندر میں چھلانگیں لگانا پڑی۔ ممکنہ طور پر بحری جہاز میں آگ ایک الیکٹرک کار کی وجہ سے لگی۔ ڈچ حکام کے مطابق اگر پانی سے آگ بجھانے کی کوشش کی گئی تو اس میں پانی بھر جائے گا اور اس کے ڈوبنے کا خدشہ ہوگا۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ زی نے وزارت کی ذمہ داری سنبھالتے ہی ترکی کا اہم دورہ کیا ہے، جس میں انہوں نے ترکی کے صدر سے ملاقات کی ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق یہ ملاقات انقرہ میں بند کمرے میں ہوئی، جس میں 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سے قبل چینی وزیر خارجہ نے اپنے ترکی کے ہم منصب سے بھی ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے دونوں ممالک کے مابین تعلقات مضبوط بنانے کا اعادہ کیا۔ افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کی سربراہی میں افغان وفد رواں ہفتے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکی نمائندوں سے ملاقات کرے گا۔ ملاقات میں افغانستان میں سیکورٹی صورتحال، معاشی استحکام اور خواتین کے حقوق سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق طالبان حکام سے ملاقات کرنے والے وفد میں افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی اور خواتین کے حقوق کے لیے خصوصی ایلچی شامل ہوں گی۔ سعودی عرب نے مزید 12 ملکوں کے شہریوں کے لیے پاسپورٹ پر ویزا سٹیکر ختم کرنے کے فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ سعودی محکمہ ہوابازی کے مطابق پہلے مرحلے میں ملازمت،
अकामा विजिट और मुलाजमत के वीज़े ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। दूसरे मरहले में पाकिस्तान, लिबनान, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की, यमन, सूडान, युगंडा, कीनिया, मराकश, थाईलैंड और वियतनाम में सऊदी सफारतखाने और कौंसलेट पासपोर्ट पर स्टिकर नहीं लगाएंगे। साथ ही QR कोड के साथ ही ई वीज़ा जारी किया जाएगा। जापान की आबादी में रिकॉर्ड की रफ्तार से कमी वाक़ई हुई है। मुल्क के दाखिली उमूर और मवासलात की वजारत के मुताबिक जापानी शहरियों की मजबूरी तादाद 122.4 मिलियन तक रह गई है। गुज़िश्ता एक बरस के दौरान 8,01,000 अफराद की कमी आई है। मजबूरी तौर पर 1968 के बाद से ये सबसे बड़ी कमी है। रिपोर्ट में बताया गया कि जापान में गैर मुल्कियों की तादाद में 10.7% बढ़कर 3 मिलियन की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। दारुल हुकूमत टोक्यो में सबसे ज्यादा गैर मुल्की बाशिंदे हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 6.25 लाख है।